بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کی رکعات کے حوالے سے چند مسائل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ کسی صحیح حدیث سے نماز تراویح کی 8 رکعات پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، اور کسی ضعیف حدیث سے بھی نماز تراویح کی 8 رکعات پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، اور 8 رکعات پڑھنا بھی یہ خلاف سنت ہے۔ جمہور اہل اسلام کا یہ مذہب ہے کہ تراویح 20 رکعات ہیں، یہی احادیث سے ثابت ہے۔ ابن ابی شیبہ اٹھا کر دیکھیے، طبرانی اور بہقی میں یہ بات موجود ہے۔ فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ سوی الوتر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک سرکار ماہ سیام کی راتوں میں 20 رکعات نماز تراویح ادا کرتے تھے وطروں کے علاوہ، اور ماہ سیام میں تراویح ان عبادات میں شامل ہے کہ جن کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ بندہ مومن دن کو روزہ رکھ کے روزے کے ذریعے جہاد بالنفس کرتا ہے، اور رات کو نماز تراویح ادا کر کے جہاد بالنفس کرتا ہے۔ تو حضور کا ساری زندگی کا یہ عمل رہا، خود بھی حضور 20 رکعات نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو جن روایات میں یہ آیا ہے کہ 3 دن حضور نے ادا کی، وہ بعد جماعت کی بات ہے، وہاں سے مراد بعد جماعت ہے کہ حضور نے 3 دن بعد جماعت نماز تراویح ادا کی، اس وجہ سے کہ سرکار نے فرمایا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائے گی، تو لہٰذا نماز تراویح سنت موقدہ علی العین ہے۔ تو 20 رکعات نماز تراویح پڑھنا یہ صحابہ کا بھی طرز عمل رہا، یہ عامت المسلمین کا بھی طرز عمل رہا، یہ سرکار بھی ساری زندگی 20 رکعات نماز تراویح ادا فرماتے رہے۔ میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جو ماہ سیام کی راتوں میں قیام کرے، نماز تراویح ادا کرے ایمان کی حالت میں، شرط یہ ہے کہ اگر قیام کرنا ہے، نماز تراویح ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، تو ایمان شرط ہے۔ تو جو قیام کرے ماہ سیام کی راتوں میں، رمضان کے ان نوری لمحات میں، ایمان کی حالت میں، تو رب ذوالجلال اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔